پیر سید اسد جمال شاہ کاظمی و دیگر علماء کرام، مفتیان عظام، سنیوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو حبیبو، اس کا اس کو تھوڑا کم کر دیں، یہ دھمک رب کائنات نے قرآن مجید میں حکم دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں کہ جب اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو، اللہ کی طرف سے تم پر احسان ہو، فَلْيَفْرَحُوا، تو تم خوشیاں مناؤ، تم چرچا کرو۔ کہنے دو، آج تک تو یہ سوال ہوتا تھا کہ میلاد کس نے منایا ہے، لیکن جس دن ربیع الاول کا چاند اس آسمان پر طلوع ہوا تھا، اسی دن بیت اللہ کے ساتھ کے مکہ ٹاور پر لائٹ لگا کر بتا دیا کہ ساری کائنات میں حضور کا ہی میلاد ہوگا۔ دوستو عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں بھی حضور کے نام پر آئے ہیں۔ ہم نشتر پارک بھی گئے تھے، حضور کے نام پر گئے تھے، ہم نے جانیں لٹائیں، حضور کے نام پہ لٹائیں۔ اگر میرے آقا ہماری جان مانگتے ہیں، ہم اپنی نہیں اپنے ساتھ پورے قبیلے کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سنیے، ایک انگریز تھا، انگریز، اس انگریز نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر لکھا کہ میں نے دنیا کا ریسرچ کیا ہے اور دنیا میں 90 لاکھ مسجدیں ہیں۔ کتنی مسجدیں ہیں بولو؟ وہ کہنے لگا 90 لاکھ مسجدیں، 90 لاکھ، اور ہر مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہیں۔ محسن اذان کہتا ہے، سنو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جب یہ کلمہ آیا، اس نے کہا کہ دن میں ایک مسجد میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، سر کو پیٹنے لگا، کہا یہ مسلمان دن میں کتنی بار اپنے نبی کا نام لیتے ہیں؟ اور پھر اس نے لکھا، اس نے کہا ہم پادری جب اپنی قوم کو بلاتے ہیں تو ہم گھنٹیاں بجاتے ہیں، جب ہماری گھنٹی بجتی ہے تو پادری آتا ہے، گھنٹی بجتی ہے تو عیسائی آتا ہے۔ کہا ہماری قوم گھنٹیوں سے آتی ہے اور مسلمان اپنے نبی کا نام سن کے آتے ہیں۔ دوستو عزیزو، یہ میرے محبوب کا میلاد تھا۔ ہم تو ایمان والے ہیں، کیا ملا؟ دنیا سے تو جانا ہے، لیکن سید فرید الحسنین شاہ کاظمی نے نشتر پارک پر حضور کے میلاد کے دن اپنی جان قربان کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے، نہ لینے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ یہ میلاد قیامت تک چلتا رہے گا اور ان شہداء کی یاد ہر سال تازی ہوتی رہے گی۔ ہم تو حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہم مومن ہو کے نہیں بولو، مومن ہونا، ہم ہیں مومن۔ لیکن ہندوستان کا علاقہ تھا، شہر دہلی تھا، نام دلو رام کوسری تھا، ہندو مذہب کا پیروکار، لیکن حضور کی نعتیں لکھتا تھا، ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھتا رہا۔ لیکن جب مرنے کا وقت قریب آیا، سارے ہندو دلو رام کے قریب ہو گئے۔ انہوں نے کہا دلو رام، تیرے جسم سے جو روح نہیں نکل رہی، اس لیے کہ تو نے پوری زندگی اس نبی کا چرچا کیا ہے، نعتیں پڑھی ہیں۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، دلو رام نے کہا سب باہر نکلو۔ جب سب باہر چلے گئے تو کیا دیکھا؟ کملی والے آقا آ رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ دعا مکڑا
واللیل سلف ما ساخدہ کاجل پایا وٹوہا مکڑا واللیل سلف ما ساخدہ کاجل پایا عرشی فرشی کہندے نے کیا رب نے یار بڑھایا دوستو عزیزو، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے دل و رام کو کلمہ پڑھایا، اس نے ایک نعت کا شعر لکھا، کہا پہلے میں ہندو تھا تو جمنا کا پانی معتبر سمجھتا تھا، آج مسلمان ہوں تو زمزم حوض کوثر میری منشا مراد ہے، یہ لکھ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ جب ہندو اندر آئے انہوں نے کہا لوگ لعن طعن کریں گے، انہوں نے اس کو دھویا، اس کو کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد لکڑیوں پر رکھ دیا، نیچے کی لکڑی جل رہی ہے، اوپر کی لکڑی جل رہی ہے، لیکن دلو رام کا جسم تو درکنار اس کے کپڑے کا ایک دھاگا بھی نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے یہ اتار کر رکھ دیا، کہا پہلے ہمارا تھا، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ دوستو عزیزو، آج دنیا میں ہم ہیں تو ہم یہاں حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ بولو پکارو شاہ رسول اللہ، یا اچھا بولو یا رسول اللہ۔ منا رہے ہیں نا، ہم تو یہاں منا رہے ہیں، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا؟ ہمارا تو بہت دور کا منشور ہے، صرف یہاں تک نہیں، ہم نے تو قبر میں بھی حضور کا میلاد منانا ہے، اور میدان محشر ہے۔ امام احمد رضا سے کسی نے پوچھا، امام احمد رضا آپ میدان محشر میں کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہوں گے، حضرت نوح ہوں گے، حضرت یعقوب و یوسف ہوں گے، اسحاق و ابراہیم ہوں گے، جناب داؤد و سلیمان ہوں گے، موسیٰ و کلیم ہوں گے، سب ہوں گے، اور خود قمری والے آقا بھی ہوں گے، خود حضور بھی ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سارے اوتاد ہوں گے، سارے اجیاس ہوں گے، سارے اقطاب ہوں گے۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اگر اجازت ہو تو نعت سناؤں؟ لوگ پاس پسینے میں ڈوب رہا ہے، لوگ نشان عمل پر کھڑا ہے۔ احمد رضا تمہیں نعت کی پڑی ہے، کہا سنو، پسینے میں وہ ڈوبے گا جس کے پاس کوئی نہیں، میری جھولی میں تو حضور کی خیرات کے ٹکڑے ہیں، میں تو وہاں بھی نعت کی بات کروں گا۔ احمد رضا سے لوگوں نے کہا احمد رضا تم تو حضور سے کہو گے کہ حضور میں نعت پڑھوں، اگر حضور نے کہہ دیا پڑھو پھر، اگر کہہ دیا پڑھو پھر، تو کہنے لگے کہہ دوں گا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، دہن میں صبا بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، جو یہاں پر حضور کے لیے آیا وہ کہے ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دولن، سدائے میں ان پیسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری دلک، زمین و فلک، سمک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے۔ حضور آدم بھی ہوں گے، نوح بھی ہوں گے، یحییٰ بھی ہوں گے، زکریا بھی ہوں گے، یعقوب و یوسف بھی ہوں گے، داؤد و سلیمان بھی ہوں گے، عیسیٰ و الیاس بھی ہوں گے،
ادریس بھی ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، سارے اولیاء ہوں گے، سب وہ چلے کہ باغ پلے وہ پھولی کھلے کہ دن ہوں بلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رسا کی زباں تمہارے لیے۔ ارباب نظر کو کوئی انسان نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا، لاؤ کے کہاں سے ڈھونڈ کے تم ثانی محمد؟ ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔